الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم تمام تر تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے
جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا، بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ میرے انتہائی قابل احترام سفید ریش بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور قابل صد احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، آج کی اس پررحمت محفل خطبہ جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ ہے جہاد کی فرضیت و فضیلت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت اسلامی میں ہر فرض کے دو تقاضے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس فرض پر ایمان ہو کہ یہ فریضہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہے، اور پھر اس پر عمل بھی ہو۔ یہ شخص حقیقی مومن ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ اس فریضے کے اوپر اس کا ایمان تو ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ نماز کبھی پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، اپنی سستی، لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نماز سے دور ہے، تو ایسا بدعمل شخص فاسق کہلائے گا۔ نماز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرض کی اور جس طرح رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، پڑھ کر بتائی، اسی کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا، عقیدہ ہوگا، تو ہمارا ایمان پختہ ہے۔ اگر کوئی شخص صلاۃ کا معنی نماز کے علاوہ کوئی اور اپنی طرف سے گھڑ لے تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار تو نہیں کیا، مگر اس کی ادائیگی میں فرق کر دیا
رد و بدل کر دی، طریقہ کار اپنی طرف سے وضع کر دیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ کوئی صحابہ کرام نے اس عمل کو نامناسب سمجھا، حالات کی وجہ سے کہ ابھی اسلام کا اولین دور ہے، اور پھر رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے گئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی رائے دی کہ اے امیر المؤمنین، اگر آج ہم ان لوگوں کے ساتھ جہاد کا، قتال کا اعلان کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے، مسلمانوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف قتال شروع کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اس وقت تک ان سے جہاد کروں گا جب تک یہ زکوٰۃ کی وہ رسی نہیں مجھے دیتے جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، جس قرآن میں اللہ نے نماز کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بھی فرض کیا۔ حج بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس کو تو چور، ڈاکو، اداکار جس کے دل میں ایک رتی ایمان ہے وہ بھی حج کی خواہش کرتا ہے، مگر جو ظلم جہاد جیسے فریضے کے ساتھ ہوا وہ کسی اور فریضے کے ساتھ نہیں ہوا۔ جہاد بھی اللہ نے اسی قرآن میں نازل کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ نماز کا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، رکعات کی تعداد نہیں بتلائی، طریقہ کار نہیں بتلایا، مگر جہاد وہ فریضہ ہے کہ جس کا اللہ نے حکم بھی قرآن میں دیا اور اس کا طریقہ کار اور فرضیت بھی قرآن میں نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو بھی قتال کے اوپر ابھاریے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو جہاد کی رغبت دلائیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاد کے لیے کفار کے ساتھ 90 مارکے ہوئے، 90 جنگیں ہوئی، جن میں 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔
باقی غزوات میں، مارکوں میں، جنگوں میں کسی نہ کسی صحابی کو اس کی سپہ سالاری میں لشکر روانہ کیے۔ 27 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں جہاد کے ہر سفر میں، ہر مارکے میں خود تشریف لے جاتا۔ میرے عزیزو، جہاد اسلام کا اہم فریضہ ہے، جو اسلام کی بقا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ کی جماعت بیٹھے تھے، اس بات پہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے۔ صحابہ کی خواہش ہی ہر وقت یہ تھی کوئی ایسا عمل کر لے جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جنت کے متلاشی، حق کے متلاشی صحابہ، رب کی رضا کے متلاشی صحابہ غور و فکر کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر سورہ صف کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے میرے نبی، آپ کے صحابہ اس جستجو میں ہیں، اس فکر میں ہیں، اس تلاش میں ہے کہ میری رضا کس چیز میں ہے، میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، آپ ان کو بتلا دیجئے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اس طرح کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پوری دنیا کفر ایک طرف ہو جائے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، پانی بند کر دیا جائے، بجلی بند کر دی جائے، ہاسپٹلوں میں بمباری کی جائے، زخمیوں کو علاج کی سہولت نہ دی جائے، اس عالم میں بھی جو اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرتی ہیں، اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سیسا پھیلائی دیوار ہوتی ہے، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آج یہ مثال، زندہ مثال ہمارے سامنے ہے، میں اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں جہاد کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور پھر راہ جہاد میں سفر کرنے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المائد فی البحر الذی یصیبہ القیء، جو اللہ کے راستے میں سمندر میں جہاد کے لیے سفر کرتا ہے، اس کو قے بھی آ جائے، لہو اجر شہید، اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے، والغرق لہو اجر شہیدین،
اگر وہ سمندر میں کشتی کے ڈوبنے کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے پانی میں غرق ہو جائیں، اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فصل فی سبیل اللہ او مات او قتل او قصہ فرسہ او بعیرہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ اپنی طبی موت مر جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے، یا وہ اونٹ اور گھوڑے سے گر کے اس کی موت ہو جائے، یا اس کو کوئی موذی جانور کاٹ لے، او مات علی فراشہ، یا اس کو اپنے بستر پر ہی موت آ جائے، جہاد کے لیے نکلنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ یہ اللہ کا اعزاز اس لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجاہد کو بھوک لگے، مجاہد کو پیاس لگے، مجاہد کو پسینہ آئے، مجاہد ایسی جگہ چلے جہاں کافر کو غصہ آئے، مجاہد کافروں سے ٹکرائے، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک عمل کے بدلے الا کتب لهم به عمل صالح، اس کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ مجاہد کو بھوک لگے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سفر طویل ہے، کسی کی ہمدردیاں نہیں ہیں، بھوک لگ گئی، اس بھوک کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتے ہیں۔ پسینے کے بدلے اللہ اجر لکھ دیتے ہیں، تھکاوٹ کے بدلے اللہ اجر لکھ دیتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی آج، اللہ اکبر اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ایک گھاٹی سے گزرا، وہاں گھنے درختوں کی چھاؤں تھی، ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، اس کا دل چاہا کہ میں یہاں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کروں، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، گھنا سایہ ہے اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے، میری عبادت و ریاضت میں کوئی خلل رکاوٹ بھی نہیں ہے، یہ جگہ مناسب ہے، میں اپنے اللہ کو یاد کروں، ذکر کروں، مناؤں، عبادت کروں۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ تو لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، تیرے گھر کی 70 سال کی عبادت سے یہ عمل بہتر ہے کہ تو ایک گھڑی اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ میں موجود ہو جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور پھر حجر اسود کی قربت ہو، وہ حجر اسود جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں نازل کیا، اور پھر لیلۃ القدر بھی ہو کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے،
ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے برعکس دوسرا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اتنی دیر کے لیے جتنی دیر اونٹنی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بیت اللہ میں حجر اسود کے قریب کھڑا ہونے والا، لیلۃ القدر میں ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ شخص اس سے بہتر ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ آج یہ فضائل امت کو کیوں نہیں بتلائے جاتے؟ آج ہمارے منبر و محراب میں جہاد کی آواز کیوں بند ہو گئی؟ آج امت کو، مسلمانوں کو جہاد کے فضائل و برکات اور اس کے فوائد کے متعلق کیوں نہیں بتلایا جاتا کہ شہید کا اجر کیا ہے، مجاہد کا اجر کیا ہے، اللہ نے شہید کا مقام کیا رکھا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو تم مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق میں دیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے، کس طرح ہے، کس شکل میں ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ میں رب جانتا ہوں کہ ان کو میں نے کیا اعزاز دیا ہے، ان شہداء کا میرے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے، میں اللہ جانتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 17 آیات نازل فرمائیں۔ یہ نبی نے ہیں۔ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور وحی کی املا لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ ابھی لکھ رہے ہیں کہ وہ مومن جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ مومن، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، لا یستوی القائدون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے تو بیٹھنے والوں کے اوپر مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ باموالہم وانفسہم، جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے ہاں اولئک هم الفائزون، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے،
اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اب یہ املا لکھ رہے ہیں، سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی نہ ہوں، میں جہاد سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوں، میرے دل میں جہاد کا جذبہ ہے، میرا شوق ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، لیکن میری مجبوری ہے، میں نبی نہ ہوں، میں جہاد میں کس طرح آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین سے آگے غیر اولی الضرر کے الفاظ بھی لکھیں، اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، بوڑھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہیں، اور باقی لوگ جن کے پاس کوئی عذر نہیں، صحت و تندرستی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ کبھی مجاہدین کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور پھر وہی بات کہ صحابہ کا آپس میں مذاکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ میرے نزدیک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلایا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، کیونکہ حاجی حج کرنے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرے گا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی جنت پکی ہے۔ دوسرا صحابی کہنے لگا نہیں، اس سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ میرے گھر کو صاف رکھیں، صفائی کریں، آپ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، تاکہ قیامت تک جتنے بھی طواف کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے ہیں برابر آپ کو ثواب ملتا رہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے گھر کی صفائی کا حکم دیا، اور جو اللہ کی گھر کی صفائی کرے گا، تعمیر و ترقی میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کی جنت بھی پکی ہے۔ تیسرا شخص کہنے لگا الجہاد افضل مما قلتم، تم نے یہ دونوں جو باتیں کی ہیں ان دونوں سے زیادہ عمل بہترین یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ اور صحابہ کا آپس میں مذاکرہ ہوا، آواز بقدر اونچی ہوئی، مسجد نبوی تھی، رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر کی قربت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، کھڑے ہوئے کہنے لگے اے میرے دوستو، آج جمعے کا دن ہے، اور پھر مسجد نبوی اور پھر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے اتنی اونچی آوازیں بلند کرنا مناسب نہیں ہے، باقی تمہارے مسئلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائیں گے، نماز ادا کریں گے، اور پھر ہم یہ مسئلہ بھی پوچھ لیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز سے فارغ ہوئے، آپ صحابہ کرام کے گرد اس طرح، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح جمع ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے جمع ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا اس بات پہ مذاکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر اللہ! اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اے لوگو، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے برابر ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد جیسا عظیم اور فضیلت والا عمل کہ ایک طرف حاجیوں کی خدمت کرنا اور بیت اللہ کی صفائی کرنا، یہ کتنا عظیم عمل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کرنے والوں کو بھی اس عمل کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد ایک ایسا اسلام کا رکن ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو خیر کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لوگو جہاد کو، قتال کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے محلات کو، اپنی عیش و آرام کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو، اپنا وطن، قبیلہ، جائیداد، مال سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تمہیں ناگوار تو گزرتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے، قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناگوار سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس نے بھی جہاد سے پیٹھ پھیری ہے وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہے، اور جس نے بھی جہاد کے اوپر ثابت قدمی دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں، افغانستان میں اسی صدی میں 2 سپر پاوریں آئیں، لیکن ان لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اور صحابہ کرام کے دور میں آپ جنگ بدر کو دیکھ لیں، جناب غزوہ خندق کو دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی صحابہ کرام کو مشکلات پیش آئیں، اللہ کے راستے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے نصرت فرمائی۔ بدر میں آپ کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ اکبر اللہ! لیکن میدان میں نکلے اور اللہ سے دعا کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ آج تو نے اگر ہمیں مغلوب کر دیا، آج اگر ہماری مدد نہ کی کافروں کے خلاف، تو اس دنیا میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج بھی وہ بدر کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی نصرت اور فتح کے لشکر جو ہے ہمارے لیے مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ اسرائیل جس کا دنیا میں ایک بڑا روپ تھا، بڑا دبدبا تھا، لوگ اس کی انٹیلیجنس سے بڑے خائف تھے، اس کی ٹیکنالوجی سے بڑے خائف اور متاثر تھے، مگر میرے رب نے
جہاد کی برکت سے ان کو ذلیل کر دیا اور ان کی ساری ٹیکنالوجیوں کو فیل کر دیا۔ یہ وقتی مشکلات ضرور ہیں، یہ آزمائش اور مصیبت ضرور ہے، یہ شہادتیں تو ہماری کامیابی ہے، اس سے مومن نہ کبھی گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کافر کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قتال کرو گے تو تمہیں 6 فائدے ملیں گے۔ قتال میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ اگر میرے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اگر تم کفار سے قتال کرو گے تو تمہارے ہاتھوں میں ان کو عذاب دوں گا۔ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کے اوپر آگ کی برسات کرے، پتھروں کی بارش کر دے، ان کفار کو ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے بمبوں سمیت دنیا میں دھنسا دے۔ میرے رب کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں ان کو عذاب دو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، جب تم یہ کرو گے وینصرکم علیہم، تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ تم ہلکے ہو بوجھل ہو، تمہاری طاقت کم ہے زیادہ ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، میدان میں نکلو، فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ اور پھر وہ 7 اکتوبر کو وہ اللہ کے شیر، اور مجھے یہ بات کرنے میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ ہماری اس جماعت کے امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کی، اور آپ پوری میڈیا پہ دیکھ لیں اس طرح کی بات کسی اور نے نہیں کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ حماس کے مجاہدین کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے نکلتے ہیں۔ انہوں نے مجاہدین کا لفظ استعمال کیا۔ آپ کبھی کسی کے منہ میں یہ الفاظ نہیں سنیں گے پارلیمنٹ کے اندر کہ جس طرح انہوں نے یہ حق ادا کیا کہ حماس کے مجاہدین، ان کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے، اپنی دفاع کے لیے کھڑے ہوتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ اتنی طاقت نہیں تھی، اگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اتنی بڑی طاقت کو للکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرے بھائیوں، آپ بتلائیے، امت محمدیہ کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے، بلکہ قرآن کریم کی روشنی میں۔ کل ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا رات کے وقت، ہماری جماعت کے بڑے مرکزی رہنما ہیں پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، انہوں نے ایک ٹاک شو میں بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کی فرضیت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ طاقت ہے یا نہیں ہے، تعداد کتنی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے۔ جہاد کی فرضیت کے لیے ان 3 عوامل کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ کفار تمہارے اوپر حملہ آور ہو، کفار تمہارے اوپر حملہ آور ہو، جنگ مسلط کر دے، تو تمہیں اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہونا
تمہارے اوپر لازم ہے اور جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتلائیے، کیا فلسطینیوں کے اوپر 70 سال سے جنگ مسلط نہیں ہے؟ کیا وہ اس ظلم کا شکار نہیں ہے؟ کیا وہ ان مجاہدین کا، حماس کا حق نہیں بنتا تھا قرآن کی روشنی میں کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جہاد اس وقت ان لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ جو ان کے قریب ہیں، یعنی قریب بستی پہ کفار نے حملہ کیا اور قبضہ جما لیا، ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کے خلاف بھی جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، تمہیں ان لوگوں کے خلاف قتال کرنے کی اجازت ہے جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کے زمین پہ قبضہ نہیں جمایا، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا؟ تو پھر یہ مجاہدین کیوں نہ نکلتے، کیوں نہ ان کے خلاف میدان میں آتے؟ کیا وہ یہ دیکھتے رہتے کہ ہمارے پاس ایٹم بم آ جائے تو پھر ہم ان مظلوموں کی مدد کریں گے؟ او میرے بھائیوں، ایٹم بم اور یہ بمبار طیاروں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ایمانی قوت اور جہاد کے جذبے سے جنگیں لڑی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح نصرت عطا فرماتا ہے۔ بدر میں جنگی ساز و سامان کا کیا عالم تھا، کیا آپ بھول گئے؟ افغانستان میں سوائے بندوق کے ان طالبان کے پاس کیا تھا، کیا آپ بھول گئے؟ روس جب آیا تو ان کے پاس کیا تھا؟ ان بڑی بڑی دو طاقتوں کو، بلکہ پوری دنیا کفر کو، نیٹو ممالک کو، نیٹو افواج کو انہوں نے شکست دی۔ کیا ان کے پاس بمبار طیارے تھے، ٹیکنالوجی تھی، ایٹم بم تھا؟ نہیں تھا۔ تو میں یہ پھر کہنے پہ حق بے جانب ہوں کہ حماس نے جو یہ جنگ کا آغاز تو اسرائیل نے کیا، مگر انہوں نے اپنے دفاع کے خلاف جو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے یہ ان کا حق بنتا تھا۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جائیں، ظلم کیا جائے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جائے۔ کیا اسرائیل کے جیلوں میں 6000 سے بھی زیادہ فلسطینی قید نہیں ہیں؟ تو پھر یہ ہم کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حماس نے جو کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ تو گواہ ہو جا، ہم ان مجاہدین کے ساتھ پوری طرح یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مرکز 106 راوی روڈ کے یہ نمازی، یہ نوجوان ان مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر یہ جو بارڈر کی بندش ہے اور یہ جو ہماری مجبوریاں ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاد کی تیاری کرنا، جہاد کا جذبہ اور شوق رکھنا اپنے دل میں، یہ ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور اس موقع پہ میں نہیں جانتا، چونکہ ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، مگر یہی بات پروفیسر حماد لکھوی صاحب نے کی کہ پاکستانی افواج اگر اپنی حکمت عملی کے ساتھ ان مجاہدین کے ساتھ کچھ تعاون کر رہی ہے، مالی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے یا کسی بھی صورت میں، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اگر وہ ایٹم ملک ہونے کے اعتبار سے اس موقع پہ انہوں نے اپنے فلسطین بھائیوں کو، ان مجاہدین کو بھی یار و مددگار چھوڑ رکھا ہے، تو ان کو کل قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ ان کو کل قیامت کے دن اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ 57 اسلامی ممالک کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے مسلمان بھائی اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے جا رہے تھے، اور تم اپنے محلات میں، اپنی بیرکوں میں، اپنی مورچوں میں، اپنے جناب حفاظت کے لیے اپنے حصار میں بیٹھے رہے، ان کے لیے مدد کے لیے کیوں نہیں نکلے؟
آج کون سا ایسا ظلم ہے جو فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر نہیں ڈھایا جا رہا؟ تاریخ میں ایسی ظلم کی کوئی داستان نہیں ملتی کہ ان خواتین کو، ان مظلوم بچوں کو ایسے ان کے اوپر آگ اور بارود کی بارش کی جا رہی ہے، اور مسلمان اسلامی ممالک کے سربراہان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ آج پورا کفر اسلام کے خلاف واضح کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو ہمیں کیا مجبوری ہے؟ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ عجیب مسلط ہے، یہ عجیب حکمت عملی ہے کہ ایک طرف برطانیہ کا وزیر اعظم اسی طیارے میں اسرائیل کے اندر آتا ہے جس میں جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں یہ صرف خالی ہاتھ نہیں آیا، میں اپنے ساتھ بارود اور بم بھی لے کر آیا ہوں جو مسلمانوں کے اوپر میں نے برسانے ہیں۔ اور امریکہ بھی کھل کر سامنے آیا ہے اور دیگر ممالک بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر آج قتال اور جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری پستی اور ذلت کا عالم یہ ہے کہ آج 57 اسلامی مل کر بھی، یہ چاہ کر بھی، یہ خواہش رکھنے کے باوجود بھی ایک پانی کی بوتل بھی اپنی مرضی سے غزہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیا میں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا امریکہ کی اجازت کے بغیر رفح بارڈر کھولا جا سکتا ہے؟ کیا مصری حکومت اور افواج اور اس کے صدر میں اتنی ہمت اور طاقت ہے؟ کیا اسلامی ممالک کے کتنے اجلاس ہوئے، کیا ان میں کوئی فیصلہ ہو سکا ہے کہ ہم نے اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا تیل بند کرنا ہے؟ کوئی ایک قدم ابھی تک ہم ان کے خلاف نہیں اٹھا سکے، جبکہ پوری دنیا کفر ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ وقت زیادہ دیر اور یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ میرا رب آسمانوں پہ اپنی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ میرا اللہ یہ دیکھ رہا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آج سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ آج جہاد کا نام نہاد جھنڈا بلند کرنے والے اور نام نہاد جہادی تنظیمیں خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی منافقت کو جاننا چاہتا ہے اور ان کے جھوٹے اور سچے کو بھی جاننا چاہتا ہے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، مگر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی ایسی تنظیمیں جنہوں نے ساری زندگی جہاد کے نام پر اکٹھا کیا اور جہاد کا علم بلند کرنے کی آواز بلند کی، اور آج اس ملک میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسا عملی قدم سامنے نہیں آیا۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور موقع ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس موقع کے انتظار میں ہیں کہ ہمارے اوپر بارود کی بارش کی جائے پھر ہم نکلیں گے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج اگر ہمیں کچھ مجبوریاں ضرور ہیں، مگر یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک وقت آئے گا جب یہ مسلمان اپنی حقیقت کو پہچانیں گے اور جہاد کے عالم کو بلند کریں گے، اور جب میدانوں میں نکلیں گے پھر انشاءاللہ بدر والی فضا بھی اللہ تعالیٰ، بدر والی نصرت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجے گا، ضرور بھیجے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کی روشنی میں جہاد کے فضائل اور جہاد کی فوائد کے بارے میں کچھ باتیں گزارشات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب